آئیں آگے پوچھیں امام رضا سے، امام رضا آپ کے پاس ہمارے مسائل کا حل ہے یا نہیں ہے؟ امام رضا کے پاس ہمارا حل ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں، ہے نا؟ ہم مشہد جاتے ہیں، مولا کے روضے پہ جاتے ہیں، انشاءاللہ اللہ سب کو لے کر جائے۔ توجہ سنیے گا، امام رضا سے پوچھتے ہیں مولا اور حل بتائیں کیا ہے؟ اب سنیں آگے، امام رضا نے تمام مسائل کا حل دیا۔ حضرت حجت کا دن ہے، حضرت حجت تک لانے کے لیے میں یہ حدیث کو آج کمپلیٹ کروں۔ توجہ سنیں، ان الامامۃ و نظام المسلمین، اے مسلمانوں تمہارا نظام، امام رضا کہہ رہے ہیں، کب کہہ رہے ہیں؟ 14 سال پہلے بتا رہے ہیں کہ تمہارا نظام امامت ہے، تم امامت سے نجات پاؤ گے۔ وصلاح الدنیا، امامت تمہارے امور دنیا کی اصلاح کے لیے ہے، امامت تمہارے امور دنیا کی اصلاح کے لیے ہے۔ وعز المؤمنین، امامت مومنین کی عزت کے لیے ہے۔ مومنین اگر عزت کا راستہ چاہتے ہیں، نریندر مودی نہیں دے گا، بل گیٹس نہیں دے گا، ایلون مسک نہیں دے گا۔ آپ کو اگر عزت کا راستہ چاہیے، اے مومنین پاکستان، اے مومنین ہندوستان، اے مومنین پوری دنیا، اگر عزت کا راستہ چاہتے ہو، وعز المؤمنین، آپ کو عزت کا راستہ امامت میں ملے گا، امامت کے زیر سایہ ملے گا۔ جب تم امامت کی تعلیمات میں آؤ گے، جب تم امام کی تعلیمات کو اپناؤ گے، جب تم امام کی تعلیمات کو اپنے وجود پہ ڈالو گے، اپنے گھر میں، اپنے قریہ میں، اپنے ملک میں، اپنے امور زندگی میں جب تم امامت اپناؤ گے، تمہاری عزت ہوگی۔ فاقے ہو سکتا ہے فاقے ہوں، مگر مومن تو وہی ہوتا ہے جو ذلت کے راشن پر عزت کے فاقوں کو فوقیت دیتا ہے۔ بلکہ زیادہ دور نہیں جائیں، زیادہ دور نہیں جائیں، میں سلام پیش کرتا ہوں پارا چنار کے مومنین پر۔ پارا چنار کے مومنین، اب پاکستان کی بات ہو رہی ہے، راستے بند ہیں، ذلت کا کیا تقاضا کیا ہے دنیا میں جو اس وقت باطل دندناتا پھر رہا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ باطل کا ایک ہی تقاضا ہے، تم مہدویت چھوڑ دو، آسائشیں ہم دیں گے۔ تم مہدی کے لیے کام کرنا چھوڑ دو، تم مہدی کو لانا چھوڑ دو، تم مہدی کا نام لینا چھوڑ دو، ہم تمہیں آسائشیں دیں گے۔ یہی تقاضا ہے، اور اسی تقاضے کی بنیاد پر آج دنیا میں کام ہو رہا ہے۔ وعز المومنین، امام رضا کیا کہہ رہے ہیں؟ اے مسلمانوں، تمہارے امور اور تمہاری عزت کس میں ہے؟ امامت کے اندر ہے، ولایت کے اندر ہے۔ بالامام، سنیے گا، بالامام امضاء الحدود والاحکام، امام کے ذریعے سے حدود اور احکام نافذ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر۔ الامام یحل حلال اللہ ویحرم حرام اللہ، امام حلال خدا کو حرام نہیں کرتا اور حرام خدا کو حلال نہیں کرتا۔ آپ حرام کے جتنے بھی نام رکھ لو وہ حلال نہیں ہوگا۔ رشوت ہی ہوتی ہے، اس کو رس ملائی کہو، مٹھائی کہو، اور بہت سارے نام رکھے ہوئے نا، بہت سارے کوڈ ورڈ ہیں، پاس ورڈ ہیں، اس لیے حرام ہی رہے گا، وہ حلال نہیں ہوگا۔ اور حلال کو حرام مت سمجھو، مت جانو، جو حلال ہے وہ حلال ہے۔ اس لیے امام ان حدود کو، اللہ کی حدود کو قائم کرتا ہے۔ یہ معرفت امام کے عنوان سے ہیں یہ۔ اب یہ جو امام رضا بتا رہے ہیں نا، یہ امام مہدی کے حوالے سے، یہ کہ امام آ کر یہ کریں گے، حلال کو قائم کریں گے، حرام کو ختم کریں گے۔ اب کتنی تکلیف ہوگی جو حرام کھا کے جیا ہوگا، توجہ ہے نہیں ہے؟ حرام پیسے کا گھر بنا کے اوپر لکھا ہے ھذا من فضل ربی۔ سب سے پہلے تو امام آ کے یہ تختی ہٹوائیں گے، چلو بھائی یہ دھوکہ کسی اور کو دینا، عام پبلک کو دھوکہ دے سکتے ہو، میں مہدی ہوں، مجھے نہیں دے سکتے۔ معذرت کے ساتھ، نہ جانے کس پیسے کی گاڑی، اور اس کے بعد پیچھے بڑا لکھا ہے عطائے زہرا۔ امام کہیں گے یہ میری دادی کا نام ہٹاؤ بھائی، کیوں؟ یہ زہرا کی عطا ہے۔ معذرت کے ساتھ، کرپشن عروج پر ہے، لیکن کرپشن کو آج کرپشن سمجھ کون رہا ہے؟ برائی کو برائی سمجھ نہیں۔ حلال و حرام اتنا مکس ہو گیا کہ حرام کو حلال کی قمیص پہنائی گئی ہے۔ تو مجھے سنیے گا، حرام کو حلال کی قمیص پہنائی گئی۔ یہی کام تو یزید کر رہا تھا۔ یزید سے مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں کس بات کا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ ویسے ہمیں ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ ہم وہ سارے کام جو کر رہے ہیں جو یزید چاہتا تھا، تو پھر کیوں مسئلہ ہے یزید سے؟ عزیزان محترم، امام حسین اور یزید کی ذاتی دشمنی تھی؟ کوئی ذاتی مسئلہ تھا؟ پراپرٹی کا مسئلہ تھا؟ جائیداد کا مسئلہ تھا؟ گھر کا مسئلہ تھا؟ کیا تھا؟
حدود خدا کا مسئلہ تھا. امام حسین ایک یزید سے نفرت نہیں کر رہے تھے, پوری یزیدیت سے نفرت کرتے ہیں. ہماری نفرت ایک ہی یزید سے ہے جس نے امام حسین کو قتل کیا. ہم کہتے ہیں بھائی اس وہ لعنت اللہ, اور وہ لعنت اللہ ہے تا قیامت رہے گا, ہمیشہ لعنت اللہ ہے وہ, اس بات پہ ٹھیک ہے. مگر یزید خالی نہیں, یزیدیت. اب بعض کہیں مولانا یہ سیاسی باتیں ہو رہی ہیں, تو آئیں میں امام رضا سے جواب دوں گا. میں کچھ نہیں کہتا کہ سیاست کیا ہے. اچھا, امام رضا نے کہا الامام غیظ المنافقین و بوار الکافرین. امام منافقوں کے لیے غیظ و غضب ہے, منافقین کے لیے اندر سے, اور کافروں کی ہلاکت و تباہی کا سبب امام ہوگا. امام کافروں کے ساتھ ٹیبل ٹاک نہیں کرتا, امام کافروں کے ساتھ نہیں بیٹھے گا, ٹیبل ٹاک نہیں کرے گا. امام کفار کا قلعہ کما کرتا ہے. امام منافقین کے لیے غیظ و غضب ہے. منافقین کہاں ہوتے ہیں؟ اندر ہی ہوتے ہیں. پھر امام رضا نے کہا الامام عالم بالسیاست مفروض. اب سنیں اہم جملہ, امام فرماتے ہیں امام الہی سیاست کے امور کا چلانے والا ہوتا. لفظ سیاست میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. لفظ پالیٹکس حدیث ہے, حدیث امام رضا کی ہے. اب توجہ سنیے گا, امام کیا کہہ رہے ہیں؟ الامام عالم, امام عالم ہوتا ہے, جاننے والا ہوتا ہے. بالسیاست مفروض, جو اللہ نے سیاست رکھی ہے اس کا جاننے والا امام ہوتا ہے. بھائی یہ کون سی سیاست کی بات کر رہے ہیں امام رضا؟ توجہ سنیے گا, جب تک ہمیں یہ پوائنٹ سمجھ نہیں آئے گا ہمیں دین ہی سمجھ نہیں آئے گا, دین ہی سمجھ نہیں آئے گا. دو طرح کی سیاست ہیں. سیاست کا ورڈ, یہ سیاست لفظ جو ہے نا, یہ عربی زبان کا ورڈ ہے, عربی زبان کا. اس کی وضاحت سنیے گا. سیاست عربی زبان میں کہتے ہیں امور کو چلانا, گردش کرنا, گردش گھمانا, امور کو گھمانا. سیاست ایک ادارہ کوئی قائم ہوتا ہے, کوئی آرگنائزیشن اور ادارہ بنتا ہے. ادارے کے اندر امور کو کون چلاتا ہے؟ ایک فرد, اس کو مدیر کہتے ہیں. مدیر, مینجمنٹ کرنے والا, چلانے والا, اسے مدیر کہتے ہیں. اب سیاست عربی زبان میں کہتے ہیں مسلمانوں اور امت اور مملکت کے امور کو چلانا. امور کو چلانا اب دو طرح سے ہے آج دنیا میں. ایک امور کو چلانا اللہ کے قانون کے مطابق, ایک امور کو چلانا اپنے مطابق, انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق. اب دو جملوں میں سنیے گا. انسانوں کے بنائے ہوئے عجیب قوانین کے مطابق امور چلانا سیاست بنو امیہ ہے. اللہ کی کتاب قرآن کے مطابق امور چلانا سیاست علی ابن ابی طالب ہے. یہ امامت ہے. سیاست دین سے جدا نہیں ہے, مگر وہ نہیں جو آج آپ کو نظر آ رہی ہے, وہ پالیٹکس ہے. سیاست امام رضا کس کو کہہ رہے ہیں اس حدیث میں؟ امام رضا سیاست کسے کہہ رہے ہیں؟ امور کو چلانا. اب آئیں آ کر دیکھیں, پیغمبر اکرم نے جوڈیشری قائم کی تھی یا نہیں؟ مدینہ کو کیپٹل بنایا تھا یا نہیں؟ سیاسی کام ہو گئے نا یہ سارے. اب کوئی اٹھ کے بولے بھائی رسول اللہ تو سیاسی کام کر رہے تھے. نہیں, سیاسی کام سے مراد سیاست نبوی. پھر اس کے بعد 4 سال 25 سال بعد جب مولا علی اقتدار میں آئے, اقتدار میں منصب سنبھالا, حکومت کی, تو کیا امور چلائے مولا علی نے یا نہیں؟ اب سنیے گا, یہ جو دنیا کے امور کو چلانا, اسی کو ولایت تشریعی کہتے ہیں. ولایت تشریعی, تمام امور کو گردش کرنا, چلانا. غدیر میں اسی کا اعلان تھا, ولایت تشریعی کا. عزیزان محترم, امام, اب 2 جملوں میں سنیے گا, پیغمبر اکرم نے علی کو, مولا علی کو, یعنی ہر امام کو, 12 اماموں کو, لیکن میں مولا علی کی بات کر کے آگے بڑھتا ہوں. پیغمبر اکرم نے غدیر میں علی کو مسجد کا مولانا نہیں بنایا, امت کا مولا بنایا. خالی نماز پڑھانے علی نہیں آئے. خالی امام کا کام صرف پنجگانہ نمازیں پڑھانا نہیں ہوتا, تمام امور کو امت کے چلانا ہوتا ہے. آپ کا کاروبار, آپ کے بچوں کے رشتے, آپ کے لین دین, آپ کے روابط, آپ کے معاملات زندگی, آپ کے فیصلے, آپ کی خوشیاں, آپ کی غمیاں, تمام معاملات زندگی کو جب ہم امامت کی جانب رجوع کریں گے تو اب ہم نے ولایت کا حق ادا کیا ہے.
امامت کی جانب رجوع کرنا، یعنی تمام امور کو امام چلائے گا، عزیزان محترم امام چلائے گا۔ لیکن رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی جو دین ڈالا نا، اس میں یہی کیا کہ علی روحانی پیشوا ہے، علی نماز پڑھائے گا، حکومت امیر شام چلائے گا۔ یہ مائنڈ سیٹ مسلمانوں میں بھی ڈالا، تشیع میں بھی ڈالنے کی کوششیں ہوئی کوششیں، لیکن الحمدللہ ہمارے ائمہ نے اس کو اپنے ویژن کو، اپنے مشن کو جاری رکھا۔ امام رضا کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کون ہوتا ہے؟ سیاست یعنی امور کو چلانے والا۔ عزیزان محترم، حضرت حجت یہ کریں گے آ کر، ایک خطے پہ حکومت نہیں ہے امام کی، کہاں ہے؟ تمام دنیا کے اوپر۔